الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں اہل خانہ بھی اور یہاں تراویح میں تکمیل قرآن کرنے والے حفاظ اکرام بھی، ان کے والدین بھی، اور جنہوں نے قرآن عظیم کو مکمل طور پر تراویح میں سماعت کیا وہ لوگ بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کلام قرآن پاک کو الحمدللہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ کہ جس کے لیے رب نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس مہینے کی ایک رات میں قرآن کو نازل کیا۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو اس ماہ مبارک میں قرآن عظیم کو سماعت کیا، اس کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہم تمام کو عطا فرمائیں۔ قرآن عظیم کی سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ قرآن عظیم کے وہ حروف جیسے الف لام میم حامیم عین سین قاف، جو لوح قرآنی جن کو جمع کر کے کہا جاتا ہے، تو یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اور یہ حروف مقطعات قرآن عظیم کی ایک قسم متشابہات، یعنی وہ آیات مبارکہ کہ جس کا علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، دیگر مخلوق میں کسی کو اس کا علم کما حق عطا نہیں فرمایا گیا، اور وہ کل بروز قیامت انشاءاللہ اس کے جو بھی معانی ہوں گے وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو قرآن عظیم کی ان آیات مبارکہ میں سے جس کا حکم یہ ہے کہ جس کے بارے میں دنیا میں وضاحت نہیں ہوگی، تو یہ ان آیات میں سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اس کی صحیح مراد اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، اور اس کے بتائے سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ چنانچہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن پاک میں ہم جتنے بھی حروف اور الفاظوں کا مجموعہ پڑھتے ہیں ان سب پر اعراب لگے ہوتے ہیں، زبر زیر پیش، لیکن حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن پر اعراب بھی نہیں لگائے جاتے، اور ان کو جس طرح گنتی کو گنا جاتا ہے 1 2 3 4 اعداد کو، تو اسی طرح حروف مقطعات کو بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم حامیم عین سین قاف یا الف لام را جو آپ کے سامنے پڑھا میں نے۔ لیکن اس کے اوپر ہمیں یہ عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس کی جو بھی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ حق ہے، اور اس پر ہمارا کامل یقین ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب، ایک ایسی کتاب کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ کتاب انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا الیکا، اے محبوب آپ پر۔ کیوں نازل کیا؟ کیونکہ فرمایا کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ظلمت اور اندھیریوں سے نکال کر نور اور روشنی میں ڈالا جائے۔ پھر قرآن عظیم میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کتاب ذکر کیا، قرآن ذکر نہیں کیا، اور
جب صرف کتاب ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد قرآن ہی ہوتا ہے. جیسے اگر کہیں پر بھی لفظ عبد خاص طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لیا جاتا ہے. جیسے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو ہر ذی شعور، ہر ذی عقل بندہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور جب کبھی بھی کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو اس سے مراد کلام اللہ یعنی قرآن عظیم ہوتا ہے. جب قرآن عظیم نازل ہو رہا تھا تو کفار نے، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے، اور وہ کہنے لگے کہ جی یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لکھ رہا ہے، کہیں سے یہ آیتیں لے کر باتیں لے کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا جب اس کے نازل کرنے کی بات ہوئی کہ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ تمام عالمین کا رب ہے اس کی طرف سے نازل ہونے والی ہے. اور جب اس کی حقانیت کی بات آئی تو قرآن عظیم میں بہت سارے مقامات پر قرآن کے حق ہونے، سچ ہونے کی دلیل بیان کی گئیں. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بڑی دیگر مقامات پر بہت زیادہ اس کی دلائل بیان کیے گئے. پھر جب ہم اس کے نازل کرنے والے کی بات کر لی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ لے کر کون آیا، نازل کس کے ذریعے کیا گیا، تو قرآن عظیم نے خود ارشاد فرمایا کہ قل، اے محبوب فرما دیجئے کہ نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہ اس کو نازل کیا ہے روح قدس، ایک پاک روح نے اپنے رب کی طرف سے جو کہ حق کے ساتھ آئی تھی، حق کے ساتھ نازل کیا. تو یہ بھی بات بیان کی گئی کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، اسے نازل کرنے والا رب تمام عالمین کو پالنے والا ہے، اور اس کو لانے والی ذات روح قدس کی ذات مبارکہ ہے. اچھا، روح قدس کون؟ جبریل امین علیہ السلام، جو کہ تمام ہی انبیاء کے سردار، تمام ہی فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے آپ سردار ہیں. اچھا، اب ایک اور بڑا پیارا نقطہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا تفاسیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، امین یعنی امانت دار ہونا. کہتے ہیں جی امانت دار ہونے والا جو معاملہ ہے، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے چاروں ملائکہ میں سے کسی اور کو عطا نہ فرمائی. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی ہیں، لیکن امین کا لقب صرف حضرت جبرائیل کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کو بالکل حق کے ساتھ صحیح طریقے سے حضور تک پہنچانے والے ہیں، امانت کے ساتھ تمام انبیاء پر پہنچانے والے ہیں. تو یہ وحی الہی کو نازل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، بالکل حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، امانت کے ساتھ، جس طرح نازل کرنے کا، لانے کا حق تھا ویسے ہی حضور تک پہنچائے انہوں نے. اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو بکواس کرتے پھرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبریل امین سے غلطی ہو گئی اور وہ وحی الہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل کرنے لانے والے تھے، اور معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دی. تو یہ ان لوگوں کا بھی قرآن نے رد کیا کہ ان کو امین جب کہا گیا، ان کو پاکیزہ روح جب کہا گیا، تو یہ لقب صرف امانت کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ادا کیا گیا. پھر اسی طرح جب آپ یہ لے کر آتے ہیں اور حضور پر وہ پیغام پہنچاتے، تو کچھ لوگوں کو یہ شائبہ ہوا کہ شاید جبریل امین علیہ السلام حضور کے استاد ہیں، سکھانے والے ہیں. تو اس پر بھی علماء اکرام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پیغام رساں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا اسے لانے والے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف. میرے محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا. فرمایا حضور لام، فرمایا سمجھ گیا. فرمایا میم، فرمایا سمجھ گیا. جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ تو میں بھی نہیں سمجھا. میرے آقا نے فرمایا میرا اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جبریل امین
سکھانے والے نہیں بلکہ لانے والے تھے۔ تو یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے جو ہمیں ادب کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے قرآن و حدیث کو دیکھتے ہوئے۔ پھر لوگوں نے جب اعتراض کرنا شروع کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات، دلیلیں تو دی اس کے حق ہونے کی، پھر ایک ایسی بات ارشاد فرمائی کہ جس کے آگے ہر بندہ عاجز آ گیا، اور میرے رب تبارک و تعالیٰ نے کفار کو بلکہ تمام انسانوں کو کھلا چیلنج دیا کہ جاؤ تمام انسانوں جنات مل کر بھی اگر اس کی ایک آیت جیسی بنا کر لا سکو، ایک سورت جیسی، تو لے کر آ جاؤ۔ اگر تمہیں اپنے حق ہونے پر، تمہیں اپنے سچے ہونے پہ یقین ہے، اور معاذ اللہ تمہیں قرآن کے حق ہونے پر کسی قسم کا شک ہے، تو جاؤ کرو شوق پورا۔ اور آج دیکھیں کہ تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن لے کر آئے تھے اس کی کسی ایک آیت جیسی کوئی آیت بنا کر نہ لا سکا، اور میرے رب نے فرمایا نہ لا سکتے ہو، تم اگر کوشش کر لو تھک جاؤ گے، پوری کائنات مل کے تمہاری مددگار ہو جائے تو تم اس کی ایک آیت جیسی آیت بنا کر نہیں لا سکتے۔ قرآن عظیم کے حق اور سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل، اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے رب نے دیکھیں کیا بات ارشاد فرمائی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے کسی بات کو اگر وہ حفاظت میں لے لے تو یقیناً کوئی بھی اس کی حفاظت کو توڑ نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح جب ہم نزول قرآن کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بھئی یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ رات ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب ایک مقام پہ ہم دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یعنی ایک رات میں نازل ہوا۔ لیکن اگر حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں، کتنے سال کے عرصے میں؟ دیکھیں میں آپ کے بارگاہ میں ایک بات عرض کروں کہ ختم قرآن کی محفل ہے اور بڑی برکتیں ہوتی ہیں، یقیناً یہاں پہ ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ ہے، لیکن در حقیقت کوئی کانٹیکٹ ہمارا نہ ٹوٹنے پائے۔ آپ اپنی توجہ کو یہاں رکھیے، چاہے کوئی آئے چاہے کوئی جائے، تاکہ قرآن عظیم کے ختم قرآن کے موقع پر جو پیغام دینا مقصد ہے وہ آپ لے کر جا سکیں اور میں اس مقصد میں کامیابی حاصل کر سکوں۔ تو اپنا کانٹیکٹ، اپنا تعلق یہاں بالکل برقرار رکھیے۔ ایک دفعہ حصول برکت کے دو بات پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ چنانچہ ہم یہ بات کر رہے تھے، جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا حضور پر، جو ہم پڑھتے ہیں کہ پہلی آیات نازل ہوئیں اقرأ بسم ربک الذی، اور 5 ابتدائی آیات سورہ علق کی، پھر دیگر وقتوں میں آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا گیا، ہم یہ سب دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جی کہ قرآن نازل کیا ایک رات میں، تو ان دونوں معاملات میں کیا تطبیق ہے؟ بھئی قرآن ایک رات میں نازل ہوا یا 23 سال میں نازل ہوا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن لیلۃ القدر کی رات میں ایک رات میں نازل فرمایا، اور آسمان دنیا سے میرے محبوب کے قلب اطہر پر، اس قلب پاک کے اوپر، قلب انور کے اوپر تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل کیا وقتاً فوقتاً۔ پھر قرآن کے عظیم کے نزول کے بارے میں ایسی شان بیان کی میرے رب نے، سبحان اللہ، وہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اس کی ہیبت سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا، انہوں نے کہا کہ جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو طاری زلزلے، جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو طاری زلزلے، ارے سینہ محبوب پر اترا وہی قرآن ہے۔ میرے آقا کی قلب اطہر، قلب انور کی کیا شان ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا، تو بخاری شریف میں جو سب سے پہلا باب باندھا گیا کیف بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس میں بڑی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اور یہ آیات کا نزول ہونا کوئی آسان بات نہیں تھی۔
میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سخت سردیوں کی راتیں ہوتی اور حضور پہ وحی الہی نازل ہوتی تو ہم دیکھتے کہ حضور کی جبین مبارک عرق آلود ہو جاتی، پسینوں میں بھر جاتی۔ تو یہ قرآن کا نازل ہونا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور میرے ٹانگ پر، سر پر یا ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور حضور پہ وحی نازل ہوئی، تو مجھے ایسا لگا کہ بس میری ٹانگ ابھی ٹوٹ جائے گی، اتنا زور لگا۔ کیوں؟ کیونکہ وحی الہی نازل ہو رہی ہے، وہ قرآن نازل ہو رہا ہے کہ جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ کیفیات کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا آپ پر۔ کیوں؟ آگے فرمایا جی لتخرج الناس، یہ تخرجہ سے پہلے جو حرف لام ہے یہ تعلیل کے لیے ہے، اور تعلیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی علت بیان کرنا، اس کی وجہ بیان کرنا۔ بھئی ہم سب یہاں آئے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے بیان کرنا تھا، حفاظ کرام آئے، ختم قرآن ہونا تھا، آپ سب آئے، ختم قرآن کی محفل ہونی تھی۔ تو ہر بندہ کسی عمل کے بعد اس کی غرض کیا تھی، اس کی علت کیا تھی، آخر کس وجہ سے کام ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لتخرج الناس، ہم نے کتاب تو نازل کی، لیکن نازل کیوں کی؟ اصل مقصد یہی ہے کہ مقصد نزول قرآن کیا ہے؟ ہم نے قرآن تو دیکھ لیا، لیکن قرآن کے نازل ہونے کا در حقیقت مقصد کیا ہے؟ وہ فرمایا گیا تاکہ نکالا جائے لوگوں کو من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر، ان کے کفر و شرک سے نکال کر، ان کے نفاق سے نکال کر، ان کے کبیرہ گناہوں میں ملوث ہونے سے انہیں نکال کر نور میں ڈال دیا جائے، انہیں روشنیوں میں ڈال دیا جائے۔ اگر کوئی مشرک تھا تو اسے وحدانیت کی طرف لایا جائے، اگر کوئی کافر تھا تو اسے اسلام کی طرف لایا جائے، اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں ملوث تھا تو پھر اسے نیکیوں کی طرف راغب کیا جائے، اگر کوئی نفاق میں تھا تو پھر اسے ایمان کی دولت سے نوازا جائے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ قرآن عظیم کا جو در حقیقت مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ بیان فرماتا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ لوگوں کو ظلمت اور اندھیریوں سے نکال کر نور میں ڈال دیا جائے۔ یہی مقصد نزول قرآن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ معجزہ رسول ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ صفت الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ قرآن وہ ہے جس میں مکمل ضابطہ حیات بیان کیا گیا۔ اچھا یہ بھی بڑا پیارا نکتہ ہے، مکمل ضابطہ زندگی نہیں، مکمل ضابطہ زندگی نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات، کیونکہ حیات صرف دنیاوی نہیں ہوتی۔ اگر بندہ دنیا میں زندگی اچھی گزار لے تو پھر اسے حیات جاویدانی مل جاتی ہے، پھر اسے آخرت کی زندگی مل جاتی ہے، کہ جس کے لیے میرے رب نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو لہٰذا حیات یہ ضابطہ حیات ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک کے شعبہ ہائے زندگی کے تمام معاملات، چاہے وہ معاشی ہوں، سماجی ہوں، سیاسی ہوں، کاروباری ہوں، گھریلو زندگی کے معاملات ہوں، زندگی کا کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جس پہ متعلق قرآن نے رہنمائی نہ کی ہو۔ یہ قرآن ہے چونکہ میرے رب کا فرمان ہے، اور چاہے امن کے معاملات ہوں یا جنگ کے معاملات ہوں، تمام ہی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی ہمیں اس میں دی۔ بس ایک بات ہے، اگر ہم ذرا سا سوچیں بفرض محال، چشم تصور سے بر سبیل تنزل جا کر اس کو سوچا جائے، یہ سوچیں کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں کسی نعمت کی قدر کا بزرگوں نے طریقہ کیا بتایا، اگر کسی نعمت کی قدر جانچنی ہو تو کچھ وقت کے لیے اسے ہٹا کے دیکھو۔ کوئی بندہ اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میرے اس ہاتھ کی نعمت کیا ہے، اپنے ہاتھ کو باندھ لے رسی سے، 2 دن گزار کے دیکھے، لگ پتہ جانا اسے کہ میری اس نعمت جو رب نے مجھے دی ہے وہ کیسی ہے۔ اپنی آنکھوں کی نعمت دیکھنی ہے، ذرا 2 دن پٹی باندھ کے رہیے، پتہ چل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا چھٹی کا دودھ یاد آ جانا انسان کو، وہ حالت ہو جائے گی ہماری۔ کیوں؟ ایسی نعمت عظمیٰ
آنکھوں کی دولت اگر ہم اسے باندھ کے دیکھیں، کسی کو اگر جہنم کی آگ کے بارے میں تصور کرنا ہے تو چولہا جلا کے ذرا آگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھے جتنی دیر تک رکھ سکتا ہے، کچھ ہی لمحوں کے اندر اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، وہ رکھ نہیں پائے گا ہاتھ. صرف کیوں؟ یہ جانچنے کے لیے کہ وہ نعمت ہے کیسی. ایسے ہی طریقہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف تو نہیں. تو اب ذرا چشم تصور سے سوچیے، اگر قرآن نہ ہوتا تو ہوتا کیا؟ نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ زکوٰۃ ہوتی. آج حج اور عمرہ بند ہے تو لوگ تڑپ رہے ہیں نا، جو ہر سال کے جانے والے رو رہے ہیں نا گھروں میں بیٹھ کر. ایک نعمت ہم سے چھوٹ گئی کچھ وقت کے لیے، جانے کب تک کے لیے. لیکن یہ ذرا سوچئے، دعائیں کرتے یا اللہ حرمین طیبین کی رونقیں بحال فرما دے. آج ہم سے وہ رونقیں چھوٹ گئی نا، کیوں؟ ہم سے وہ رونقیں چھوٹی ہیں. تو اگر قرآن نہ ہوتا تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کلمہ، نہ ہمیں امن کا درس ملتا، نہ ہمیں جنگ کے اصول ملتے، نہ محبت کا طریقہ ملتا، کچھ بھی نہ مل پاتا اگر قرآن نہ ہوتا. یہ سیاسی طریقہ کار، یہ معاشی طریقہ کار، یہ حسن معاشرت، یہ اصول ضوابط کچھ بھی نہ ہوتا اگر قرآن نہ ہوتا. خدا کی قسم ایسی حالت جنگی ہوتی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ایک جاننے ایک جگہ پر ایک سے ملاقات ہوئی ایک صاحب سے، وہ جو ایئرپورٹس وغیرہ بنتے ہیں اور سارا ریڈار سسٹم بنتا ہے، اس کے بڑے ماہر تھے، کچھ اچھے ایکسپرٹ تھے. تو وہ بتاتے ہیں بھائی کہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا کہ ہمیں کسی دوسری جگہ کا کانٹریکٹ ملا، پاکستان سے باہر کسی کمپنی میں تھے. تو وہ کہنے لگے کہ اس جگہ پر کسی ملک میں، کنٹری میں ایئرپورٹ تعمیر ہو رہا تھا، تو اس کا بڑا کانٹریکٹ تھا، بہت بڑا کام تھا. ہم وہاں پر موجود تھے، وہ ہیڈز میں شامل تھے. تو پاکستانی کے علاوہ اور بھی دیگر ممالک کے بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس موجود تھے، ڈائریکٹرز تھے، ہیڈز تھے. تو کہنے لگے وہاں پر ایک دفعہ جو ان کا ہیڈ تھا اس سے میری بیٹھ کے بات ہو رہی، وہ انگریز تھا. تو اس انگریز نے کہا، اچھا وہ جو بند صاحب تھے وہ قمیص شلوار پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے عمامہ بھی پہنا ہوا تھا. تو اس نے کہا یار آپ اتنے بڑے بندے ہو، اتنا پیسے والے بندے ہو، اچھی خاصی سیلری ہے، اچھی خاصی آپ کے ایک انکم ہے، لیکن یہ اپنے مزدوروں والا حال بنا کے کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا یہ مزدوروں والا حال نہیں ہے، یہ شرعی لباس ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پسند تھا تو ہم پہنتے ہیں. اس طرح کا لباس شریعت کے مطابق ہے یہ. کہنے لگا اچھا. پھر وہ بڑا پریشان رہا کافی دیر تک. آپ حیران ہوں گے اس نے بات کا ذکر کی. اس نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہیں اتنے؟ اس نے اپنے پاس سے اس البم نکالی اور اپنے جوان بیٹے کی تصویریں دکھائیں. کہنے لگا ذرا اسے دیکھیے. جب تصویریں دکھائی تو تصاویر کے اندر پہلے وہ کچھ اور بنا ہوا تھا، جو لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بال ہی نہیں کٹاتے کبھی زندگی میں، اس طرح کی اس نے حیت بنائی ہوئی تھی. کہا پھر کچھ سالوں کے بعد یہ ایسا ہو گیا کہ جو جسم پہ کوئی بھی بال نہیں رکھتے، سر بھی منڈا دیا، بھاویں بھی ہٹا دیں، اور وہ چھلے کانوں میں، ناک میں، اور عجیب سی جو کی مجھے وہ نام خاص یاد نہیں آ رہا کہ کیا کہلاتے ہیں اس طرح کے لوگ. اس طرح کی اس نے اپنی حیت بنا لی. تو بتایا کہ ہر سال کے بعد کچھ سالوں بعد یہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور کسی نہ کسی روپ میں بدل جاتا ہے. تو کہنے کہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے کا پریشانی کی بات یہ پتہ ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ وہ انگریز کہہ رہا ہے. اس نے کہا اگر یہ بھٹک جائے تو انہیں پتہ ہے پلٹ کے کہاں آنا ہے. اللہ اللہ. آپ سوچئے ذرا، اس نقطے پہ ذرا غور کیجئے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت. سب سے پریشان مسافر وہ شخص ہوگا کہ جس کو یہی نہ پتا ہو کہ منزل پہ جانا کہاں ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھٹکتے پھرے ساری زندگی، ہمیں یہ نہیں پتا یار پلٹ کے آنا کہاں پر ہے. ہمارے پاس پلٹنے کا ٹریک نہیں ہے. وہ صراط مستقیم، وہ سیدھی راہ ہے کیا؟ اگر ہم سدھرنا چاہیں تو جائیں کہاں؟ ہمیں یہی نہیں بتایا. تو یہ تصور کیجئے، یہ کوئی کم نعمت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم نازل فرمایا، ضابطہ حیات دیا. ٹھیک ہے بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم بگڑ جاتے ہیں، ہم چور بھی بنتے ہیں، ڈکیت بھی بنتے ہیں، زانی بھی بنتے ہیں، شرابی بھی بنتے ہیں، جواری بھی بنتے ہیں. لیکن کمال کی اس بات یہ ہے کہ آخری جب تک سانس ہمارے غرغرے میں نہ اٹکے اس وقت تک میرے رب نے دروازہ کھول کے رکھا ہے. اس وقت تک دروازہ توبہ کا کھول کے رکھا ہے. کیسا کریم رب ہے یار. وہ ہر چیز کی نعمت دے دی،
اچھائی کے راستے دیے، برائی کے راستے دیے، اچھائی کے مددگار دیے، برائی کے مددگار دیے، نتیجہ بتا دیا کہ یہ کرو گے تو کیا ہوگا، یہ کرو گے تو کیا ہوگا، یہ نہ کرو گے تو کیا ہوگا، سب کچھ دے دیا۔ میں راضی کس میں ہوں، میں ناراض کس میں ہوں، صرف سلیکشن تمہاری ہے۔ اور اس کے باوجود بھی کمال اس کا یہ ہے کہ ہر بار جتنی بار بھی توبہ کر لو، گناہ کر لو، توبہ کا راستہ کھول کر رکھو۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے ایک ہی گناہ کیا پھر توبہ کی، ایک ہی گناہ کیا پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا پھر توبہ کی، 70 بار ہو گیا، اس کے بعد اس نے توبہ نہیں کی۔ کہتا ہے نہیں، مجھے شرم آتی ہے، میں رب سے بار بار گناہ کرتا ہوں، اب توبہ کیسے کروں؟ اس وقت کے نبی یا ولی پہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام یا وحی نازل فرمائی کہ جا کے اس کو کہو تیرا رب آج بھی تیرا منتظر ہے، تو ایک قدم بڑھا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہارا رب تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا یار؟ وہ فرماتا ہے قرآن میں، وہ کرے گا کیا؟ اسے کیا غرض تمہیں عذاب دینے کی؟ وہ فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہارا رب تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ان شکرتم وآمنتم، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ آجا پلٹا، تو ایک قدم تو بڑھا کے دیکھ، تیری جانب رحمت کے 10 قدم نہ بڑھے تو مجھے کہنا۔ وہ بڑا کریم رب ہے، وہ نکتہ نواز ہے، رحمت حق بہا نامی جوید، اسے بہت زیادہ کثرت کی حاجت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، محتاج ہم ہیں۔ رحمت حق بہا نامی جوید، وہ اس کی رحمت صرف بہانہ تلاش کرتی ہے، ایک بہانہ، ایک نکتہ، کسی کو اپنے جوتے میں کتے کو پانی پلانے پہ وہ ولایت عطا فرما دے، کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پرچی کو اٹھا کے چوم کے اوپر رکھنے پہ وہ سارے گناہ بخش کے اسے ولایت عظمی عطا فرما دے اور بشرحافی بنا دے، یہ اس کی شان ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو بات یہ ہے کہ دروازہ آج بھی کھلا ہے، اب بھی کھلا ہے، لیکن کب تک کھلا ہے، وہ سانس کب تک اٹکنی ہے ہمارے غرغرے میں ہمیں نہیں پتا، تو اس لیے پھر دیر نہ کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے نازل کرنے کا جو مقصد بیان فرمایا کہ تمہیں ظلمتوں سے، برائیوں سے نکال کر روشنی میں، نیکی میں، نور میں ڈال دینا، تو اس کام کو اپنا لیا جائے۔ آج ہم خود تصور کریں کہ اگر ایک ذات ہمارے ہی فائدے کی بات کر رہی ہو تو ہم کتنا اس کا بھلا چاہتے ہیں، اس کا کتنے احسان مند ہوتے ہیں، تو لہذا اس پر ہمیں بالکل ذرا ایک غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم نازل فرمایا اپنے محبوب پر، یہ قرآن وہ قرآن کہ جس کی فصاحت و بلاغت ایسی کہ جس کے آگے بڑے بڑے لوگ عاجز ہو گئے۔ عرب کے اندر بڑا دور دورہ تھا، لوگوں کے پاس فصاحت و بلاغت ایسی تھی کہ بچہ بچہ قصیدے کہتا۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ بچیوں نے کہے تھے، 400 اشعار کی غزلیں کہہ دیں بچے، قصیدے کہہ دیں، ایسے عرب کے شعراء۔ تو ان میں بھی جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہوتے، انہیں اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ وہ اجمیوں کو گنگا بھولا کرتے تھے کہ جی یہ گنگے ہیں۔ آج بھی ناز ان لوگوں کو۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور ایسا قرآن نازل فرمایا کہ سورہ کوثر کو مولا علی نے جب خانہ کعبۃ اللہ شریف پر لٹکایا کہ جہاں پر بڑے بڑے شعراء کے قصیدے لٹکا کرتے تھے، تو فصاحہ اور بلاغہ نے جب اسے پڑھا تو پڑھ کے کہنے لگے کہ یہ کسی کی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کا کلام ہو۔ میرے آقا کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، وہ فصحاء عرب کے بڑے بڑے، ہرے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جاں ہی نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن عظیم، اور میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے، اگرچہ لوگوں نے اپنی روشنیاں رکھی ہوئی تھیں، شمع رکھی ہوئی تھی، لیکن فرماتے ہیں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات پر فخر بھی ہونا چاہیے، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ حضور کی شان ہمارے لیے ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ ہم تو ہم ہیں سرے حشر دیکھو گے تم،
ہم تو ہم ہیں، سرے حشر دیکھو گے تم، ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی. تو یہ تو ہماری بات ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر بہت زیادہ غور کریں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنے خاص مرید کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ یہ ایک صندوقچہ ہے، اسے لے جاؤں اور لے جا کر نہر میں ڈال دو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے اٹھا کے لے کے گیا. جا کے جب نہر میں ڈالنے لگا تو دیکھا کہ نہر نے بالکل گود آغوش بنائی اور بڑے پیار و محبت سے اس صندوق کو اپنے اندر لے لیا. وہ بڑا حیران ہوا. واپس آیا، آ کے کہنے لگا حضور اگر کچھ ماجرا نہ دیکھتا تو کچھ نہ پوچھتا، لیکن اب پوچھنے پہ مجبور ہوں، اس صندوقچے میں تھا کیا؟ میں نے ایسا دیکھا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ 12 سال میں نے مجاہدات اور ریاضتیں کر کر سوچا کہ ایک تصوف پر ایک عوام کے لیے کتاب مرتب کی جائے. اگلے 12 سال میں نے اس کتاب کو لکھنے میں لگائے. جب 24 سال بعد وہ لکھ لی تو پھر اگلے 12 سال یہ سوچتا رہا کہ اس کتاب کو مخلوق میں عام کروں یا نہ کروں. آج 36 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن کے ہوتے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جنید بغدادی کا معاملہ تھا. آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم نے رکھا ہے قرآن کو جہیز کے لیے، ہم نے رکھا ہے قرآن کو رخصتیوں کے لیے. اور کمال معاذ اللہ، بلکہ افسوس یہ ہے کہ جس نے قرآن کو تھاما اس کا وضو بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہمیں. ہم نے قرآن کو رکھا ہے کسی کے نزع کے وقت یاسین شریف پڑھ کے آسانی کے لیے. ہم نے قرآن کو رکھا ہے معاذ اللہ تعویذ گنڈوں کے لیے، دم درود کے لیے، کسی کے جادو ٹونے اتارنے کے لیے. ہم نے قرآن کو اس لیے رکھا ہے. وہ علامہ اقبال نے ایک بات ارشاد فرمائی نا کہ حیرانی کی بات یہ کہ مانا کہ قرآن بالکل اس کا حرف زندگی بخشنے والا ہے، لیکن جو کلام الہی زندگی دینے کے لیے آیا تھا تم نے اس سے بھی مرنا سیکھا. ارے جس طرح تم نے قرآن سے مرنا سیکھا، کاش اسی طرح تم زندگی سے جینا سیکھ لیتے قرآن سے. لیکن ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم قرآن عظیم کے اس فرمان کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ پر غور کریں. اور آخری بات، جو ہمارا رویہ ہے نا اسے ذرا بدلنے کی ضرورت ہے. قرآن کو چونا، اچھے سے غلاف میں باندھنا، بلند مقام پہ رکھ دینا، سب کچھ تعظیم کا حصہ ہے. لیکن علماء اکرام ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک ذرا مثال سے سمجھیے کہ ایک بادشاہ کسی اپنے وزیر کو ایک خوبصورت سا خط بھیجے اور اس میں لکھا ہو کہ فلاں مقام پر فلاں وقت پہ پہنچ جانا، میرے پاس بہت ضروری کام ہے. وہ جیسے ہی اسے خط ملے وہ اسے چومنا شروع کر دے. بولے بڑی پیاری سیاہی، یہ بادشاہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے اوپر اسے وہ عطر لگائے اور اسے چومے اور اچھے سے غلاف میں لپیٹ کر کسی بلند مقام پر رکھ دے. تو اب ذرا یہ بات مجھے بتائیے کہ وہ روزانہ دودھ پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وہ شخص اگر روزانہ اس قرآن اس خط کو اٹھا کے چومیں، اس پہ عطر لگائے، اس پہ سے مٹی جھاڑے، اس کے غلاف کو کھولے اور واپس پلٹ کے رکھ دے، لیکن یہ نہ پڑھے کہ اس میں بادشاہ نے حکم کیا دیا ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد بادشاہ اسے بلا کے کہے کہ بھائی میں نے تمہیں ایک پیغام بھیجا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ وہ کہے حضور میں نے اس کا ادب بڑا کیا، اپنی بچیوں کی شادیوں میں اس کو رخصتی اسی کے سائے کے نیچے کروائی ہے، میں نے اسے لپیٹ کر بڑے خوبصورت سے غلاف میں عطر لگا کے اونچی جگہ پہ رکھا. تو ساری تعظیم و توقیر صحیح ہے، لیکن در حقیقت جس مقصد کے لیے وہ پیغام آیا اس مقصد کا نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ آپ اس کا ادب کرنا چھوڑ دیں، انتہائی ادب کریں، کلام الہی ہے. ہم ان لوگوں میں سے الحمدللہ نہیں ہیں جو قرآن کو لپیٹ کے معاذ اللہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اسی کے نیچے رکھ لیا کریں، ہم ان میں سے نہیں ہیں الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود کم از کم قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، اسے کھولیں. آج ہم میں سے ہر بندہ صبح اٹھتے ہی واٹس اپ دیکھنے کے لیے بے قرار ہے، میسنجر دیکھنے کے لیے تیار ہے، انسٹاگرام دیکھنے کے لیے بے چین ہے، لیکن اسے فکر نہیں ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ میں یہ دیکھ لوں میرے رب نے مجھ سے کیا کہا تھا، دوستوں کے کیا میسج آئے تو یہ تو دیکھنا ہے، لیکن میرے رب نے مجھ سے کیا کہا میں اس بات کی فکر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اگرچہ ختم ہونے والا ہے، لیکن پورے سال قرآن عظیم کی تلاوت اور اسے پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے.
اس پیغام کو لے کے جائیے کہ دن میں 24 گھنٹے میں 10 سے 15 منٹ اپنے اس بات کے لیے باندھ دیجئے کہ جس میں آپ قرآن کو پڑھ سکیں، قرآن کو پڑھ کے سمجھ سکیں۔ سپارہ روز کا پورا نہ پڑھیں، صرف قرآن کی صرف 3 آیتیں پڑھ لیں، لیکن اس کے ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، آپ اپنے اندر انتہائی تبدیلی محسوس کریں گے اور اپنے علم میں بھی بے انتہائی اضافہ دیکھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔